الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کائنات کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہم کو آقائے دو جہاں سرور پیغمبراں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، درس حدیث کا یہ جو مقدس سلسلہ کئی برسوں سے جاری ہے. میری یادداشت میں 2001 میں شروع ہوا ہے تو 2025 کو ہم پہنچ گئے. 24 سال سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. چلیے حدیث پاک آپ کے سامنے عرض ہے. وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بخیر الناس. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے یوں پوچھا، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ لوگوں میں بہتر کون ہے، یعنی بہترین انسان کون ہے، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا. سوال کیا، پھر اس کے بعد وضاحت کر دی. یہ تعلیم دینے کا، کوچنگ یا سکھانے کا نفیس طریقہ ہے کہ پہلے اپنے طالب علم یا اسٹوڈنٹ کے ذہن میں شوق کو پیدا کیا جائے. جب شوق پیدا ہو اور اس کا ذہن قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو، تب بات اس کے ذہن میں بٹھا دی جائے. آج بی ایڈ میں جو کورس ہے اس میں ٹیچنگ میتھڈالوجی کے ٹاپک میں جو چیز بتائی جاتی ہے اس پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے عمل کیا ہے. اس میں بتایا جاتا ہے کہ پہلے طالب علم کے اندر شوق پیدا کرو، کریٹ دا پیشن ان دا اسٹوڈنٹ. طالب علم کے اندر شوق پیدا کرو. تو شوق پیدا کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ورنہ سوال کے بغیر ہی بات بتا دیتے. الا اخبرکم بخیر الناس، لوگوں میں بہتر آدمی کون ہے، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں؟ رجل ممسک بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، وہ شخص جو ہمیشہ اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑے رہتا ہے اللہ کی راہ، یعنی ہمیشہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. گھوڑے کی لگام کو تھامے رہنا. عنان کا مطلب ہے اس کا جو لگام ہے جس کو سوار پکڑ کر گھوڑے کو قابو میں رکھتا ہے. تو ہمیشہ جہاد کے لیے تیار رہنے والا مسلمان جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، ہمیشہ ایمان کی پرواہ کرتا ہے، جو ہمیشہ اپنی جان کو رب کی خاطر لٹانے کے لیے تیار رہتا ہے، وہ بندہ دنیا کا بہترین انسان. الا اخبرکم بالذی یتلوہ، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں
کہ اس کے بعد کون سا آدمی زیادہ بہتر ہے. یعنی پہلا درجہ اس مجاہد کو ہے جو ہمیشہ گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے. یہ ایک محاورہ ہے، اس زمانے میں گھوڑا تھا، اس زمانے میں تو گھوڑا نہیں ہے. تو اس زمانے میں اس سے مراد وہ مسلمان جو کسی بھی وقت جب اسے جان کی بازی لگانا پڑے تو جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے. اپنی جان کو بچا کر چھپ جانے والا یہ خدا کا چاہنے والا نہیں ہے، دنیا کا چاہنے والا ہے. تو اس کے بعد کس کا درجہ بڑھ کر ہے؟ رجل معتزل فی غنیمۃ لہ یؤدی حق اللہ فیہا. یعنی وہ شخص جو بالکل الگ تھلگ پہاڑیوں میں شہر سے دور رہتا ہے اور اس کے پاس چند بکریاں ہیں، بس بکریوں کو پالتا ہے، پھر بکریوں کے ذریعے جو دودھ اسے حاصل ہوتا ہے خود بھی پیتا ہے، اسے فروخت کر کے بس اپنی زندگی کم آمدنی میں بسر کر لیتا ہے، لوگوں سے دور رہتا ہے. یؤدی حق اللہ فیہا، اللہ کا جو حق ہے ان بکریوں میں ادا کرتا ہے. اللہ کا حق بکریوں میں کیا ہے؟ پہلا حق تو یہ ہے کہ اگر بکریاں اس کے ذمے میں ہیں تو انہیں غذا دینا، چارہ دینا، یہ ان کا حق ادا کرنا ہے. دوسری چیز، بکریوں کی تعداد بڑھ جائے تو بکریوں کی جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا. بس بکریوں کو لے کے چلا جاتا ہے دن بھر تمام لوگوں سے الگ تھلگ. جب لوگوں سے الگ رہے گا تو ظاہر بات ہے کہ اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، غیبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مکاری کی ضرورت نہیں ہے، چغل بازی کی ضرورت نہیں ہے، اور غلط فحش بے حیائی کے مناظر دیکھنے کا اسے موقع نہیں ملے گا. یعنی جنگل میں ادھر دیکھے گا تو کہیں درخت نظر آئے گا، پہاڑ نظر آئے گا، ہریالی نظر آئے گی، اوپر دیکھے گا تو آسمان نظر آئے گا. اس طرح چند بکریوں کو لے کر جاتا ہے، دن بھر گزارتا ہے، شام کو آ جاتا ہے، اپنی جھوپڑی میں آرام کر لیتا ہے، بکریوں کا جو حق ہے وہ ادا کرتا ہے، پھر اس میں سے جو آمدنی آتی ہے اس میں خیرات بھی کر لیتا ہے. یہ بہترین آدمی ہے جو دنیا کے جھمیلوں میں نہیں پڑتا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بشر الناس، کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ لوگوں میں بدترین انسان کون ہے؟ ایک ہے خیر الناس، دوسرا ہے شر الناس. بہترین آدمی کون ہے؟ جو ہمیشہ راہ حق میں اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو، یعنی گھوڑے کی لگام ہمیشہ تھامے ہوئے ہو. یہ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ تیار رہنا. اور دوسرا آدمی وہ ہے جو دنیا والوں سے الگ تھلگ اپنی زندگی سکون سے گزارتا ہے، چند بکریوں کو پال کر اپنی زندگی حلال کمائی سے گزار لیتا ہے، دنیا کے جھمیلوں سے پریشانیوں سے دور رہتا ہے. اور بدترین آدمی کون ہے؟ رجل یسأل باللہ ولا یعطا بہ، ایسا شخص جو اللہ کا نام لے کر مانگتا ہے. رجل یسأل باللہ، ایسا شخص جس سے اللہ کا نام لے کر طلب کیا جاتا ہے، اللہ کے نام پہ دے دے، اللہ کے نام پہ، اللہ کے واسطے دے دے، اللہ کے لیے دے دے، اس طرح کوئی بھکاری اس سے مانگتا ہے. ولا یعطی بھی، اللہ کا نام سن کر بھی نہیں دیتا. اگر اس کے پاس نہ ہو تو مجبوری ہے، اس کے پاس ہے، فقیر، اللہ کا نام لے لیا تو اللہ کا نام لیتے ہی اس کو تڑپ جانا چاہیے، ارے میرے رب کا نام لے لیا، کچھ نہ کچھ دے دے، ارے وہ اچھا ہے یا برا ہے، نام تو اللہ کا لے لیا. اور دوسرا مطلب شارحین حدیث نے یہ بتایا ہے کہ ایسا شخص یسأل باللہ، وہ اللہ کا نام لے کر مانگتا،
ولا یعطا بھی، اس کے باوجود لوگ اسے نہیں دیتے، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کا نام غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ اللہ کا نام لے کر مانگے گا مگر جا کر حرام کاری کرے گا، شراب پیے گا یا جوا کھیلے گا، لوگوں کو معلوم ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھیک مانگے تو اس کی حالت پہ غور کرو، اگر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اللہ کا نام لیتا ہے تو محض گمان کی وجہ سے کہ یہ غلط ہوگا اس کو محروم نہ کرو، کچھ نہ کچھ دے دو۔ اگر آپ کو پکے طور پر معلوم ہے کہ یہ واقعی محتاج ہے تو ضرور اس کی مدد کرو۔ اگر آپ کو پکے طور پر معلوم ہے کہ یہ دغا باز ہے، فراڈ ہے، فریبی ہے، تو اسے ہرگز مت دو، کیونکہ آپ سے پیسے لے کر وہ غلط راستے میں اختیار کریں۔ اسی طرح مدرسوں کے نام سے جو لوگ وصول کرنے آتے ہیں، اگر ہمیں اچھی طرح معلوم کہ اس کا کوئی مدرسہ نہیں، مدرسہ کا نام لے کر یہ دھندا کرتا ہے، جب معلوم ہو جائے تو اسے ہرگز نہیں دینا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کو بھی بتا دینا چاہیے کہ یہ دغا باز ہے، اس کو آپ پیسے دیں گے تو نہ یہ مدرسے میں لگاتا ہے نہ مدرسے کے بچوں پہ لگاتا ہے، جا کر موج مستی کرتا ہے۔ اس نے یہ پیشہ بنا لیا، محنت کر کے کمانا اسے پسند نہیں ہے، یہ بڑی آسانی سے یہ منٹ کے لیے یہ اعلان کر دو اور پھر کپڑا بچھا کے بیٹھ جاؤ، وہاں پہ آ کے پڑھتے ہیں 10 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ 100 روپیہ، ایک ہی وقت میں 1000 1500 کی جھولی بھر گئی، چلتا رہا، پھر دوسری مسجد میں گیا، وہاں بیٹھا، وہاں کرتا رہا۔ تو اس میں صحیح لوگ بھی ہیں لیکن دھوکہ دینے والے بھی ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ دھوکہ دینے والی زیادہ ہے۔ صحیح لوگ تو ایسے ہیں کہ خود بخود ادھر کے رہنے والے ان کی مدد کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ مدرسہ چلا رہا ہے، دیکھنے والے خود ہی مدد کر دیتے ہیں، اس طرح گھوم گھوم کر پیسہ وصول کرنے کی اسے ضرورت نہیں پڑتی۔ خیر، بہرحال اس حدیث کے اندر یہ جو بتایا گیا کہ بدترین انسان یہ وہ کہ اللہ کا نام لے کر اس سے پوچھا جائے، اللہ کے نام کو سن کر بھی وہ فقیر کو نہیں دے رہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نام کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر ایک مانگ رہا ہے مگر لوگ اسے اس لیے نہیں دیتے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ نام اللہ کا لے گا مگر کام شیطان کا کرے گا۔ رواہ الترمذی والنسائی والدارمی، اس حدیث کو امام ترمذی نے، امام نسائی نے اور امام دارمی نے روایت کیا ہے، یعنی تین کتابوں کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ وعن ام بجید قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ردوا السائل ولو بظلف محرق، رواہ مالک والنسائی وروى الترمذی وابو داؤد معنا۔ بی بی ام بجید رضی اللہ عنہ، یہ صحابیہ ہے، انصاریہ ہے، ام بجید یہ کہتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مومنو، جو سائل ہے یعنی بھیکاری تم سے بھیک مانگ رہا ہے اسے تم لوٹاؤ تو کچھ نہ کچھ دے کر لوٹاؤ، کیونکہ وہ آیا ہے تمہارے پاس تم پہ بھروسہ کر کے۔ ولو بظلف محرق، اگر تمہارے پاس جلا ہوا کھر ہے یعنی پایا بھننے کے وقت پر داغ لگ گئے پائے کو، اس چیز کو اہل عرب بہت ہی حقیر سمجھتے ہیں۔ پایا تو ان کے پاس اتنا وزن نہیں رکھتا جتنا ہمارے پاس رکھتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے پائے کو بہت، بعض چیزیں جو ہے ایک جگہ الگ الگ مقام رکھتی ہیں، اور بعض چیزیں زمانہ بدلنے سے
ایک زمانہ تھا یہ جو اڑیاپم ہے بیماروں کی غذا تھی، مگر آج مہمانوں کی غذا ہے. اسے بڑی اہمیت سے رکھتے ہیں. سویاں وہ جالیاں ہیں، وہ اسے یہاں کی زبان میں اڑیاپم کہتے ہیں. تو ہمارا جو بچپن تھا اس وقت جب بخار آئے گا تبھی ہم کھائیں گے، مگر اب دسترخوان کی زینت بن جاتا ہے. کیونکہ زمانہ جو گزرتا ہے لوگوں کی رغبتیں، لوگوں کی چاہتیں اور لوگوں کے طور طریقے بھی بدل جاتے. ایک دور ایسا تھا کہ کھانا خواب میں رکھا جاتا تھا، لوگ جتنی ضرورت ہوتی رکھتے تھے، مگر آج ہر ایک کو ایک ایک پلیٹ دے دیا جاتا ہے. زیادہ کھانے والے کو بھی اتنا ہی، کم کھانے والے کو بھی اتنا ہی. کیونکہ جب ضرورت پڑتی ہے تو طریقے کو بدلنا پڑتا ہے. اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ بعض ایسے ہستیاں بھی بیٹھ جاتے تھے دسترخوان پر کہ خواب آتے ہی پہلے سے اس میں سلیکشن کر لیتے، گوشت کے ٹکڑوں کو اٹھا کر خود رکھ لیتے، اپنے دوست کو رکھ کر خالی چاول چھوڑ دیتے. اب اس کا علاج کیا کریں؟ یہ مصیبت، اس لیے جو ہے پلیٹ کا سسٹم ہے. ہر ایک کو 3 ٹکڑے یا 2 ٹکڑے ہر ایک کو ملیں گے اس میں. اس کے بعد بس چاول رئیس 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 کے برابر نعرے لگتے رہتے ہو. تو جب ضرورت پڑتی ہے تو سسٹم کو، نظام کو بدلنا پڑتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عربوں کے پاس یہ جو پایا ہے بالکل معمولی چیز تھی. پایا بھنا گیا، جل گیا، تو وہ اتنی معمولی چیز بھی تمہارے پاس ہے، فقیر آ گیا تو اسے دے دو. ہو سکتا ہے کہ اس بھوکے کی بھوک اس داغ لگے ہوئے پائے کے ذریعے بھی کم ہو سکتی ہے، اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. اسے معمولی چیز سمجھ کرنا چاہو. دیکھیں کوئی غریب مانگ رہا ہے، آپ کے پاس صرف 5 روپے ہیں. 5 روپے کیسے دوں؟ ایسے مت سوچو، 5 روپے بھی دے دو، کیونکہ 4 جگہ سے اسے 5 روپے مل جائیں گے تو 20 روپیہ اس کے ہاتھ میں آ جائے. ہاں وہ فقیر بڑا ہی مذمت والا ہے کہ کم رقم لے کے اس کے چہرے کا رقم بدل جاتا ہے یا پھینک دیتا ہے، یہ تو بہت تکبر والا ہے. تو ایسا فقیر ایک بار کر دے تو پھر اس کو کبھی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اسے ضرورت نہیں. اگر ضرورت مند ہوتا تو اس کی بھی قدر کرتا کہ 5 روپیہ بلکہ 1 روپیہ بھی کمانا آسان بات نہیں. محنت کرنے والے محنت کر کے کماتے ہیں. یہ بھیک مانگ رہا ہے ضرورت کی وجہ سے، تو دینے والا دیتا ہے تو قدر کر کے اسے لینا چاہیے. بہرحال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بتایا کہ کسی بھی منگتے کو یا بگر کو، سائل کو خالی ہاتھ مت بھیج. جب وہ آ کر مانگے تو جو تمہارے پاس ہے دے دو. اگر تمہارے پاس ایک کھر ہے جو کہ داغ لگا ہوا ہے، جلا ہوا ہے، تو وہ بھی دے دیا کرو. رواہ مالک، اس حدیث کو امام مالک نے روایت کیا، والنسائی اور امام نسائی نے روایت کیا. وروت ترمذی و ابو داؤد معنا، امام ترمذی اور ابو داؤد نے جو روایت کیا اسی حدیث کو روایت کیا، الفاظ الگ تھے مگر اس کا معنی وہی ہے جو اس حدیث میں بتایا گیا ہے. چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے. وعن ابن عمر قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من استعاذ منکم باللہ فاعیذوہ، جو تم سے پناہ مانگے اللہ کا نام لے کر، اللہ کے لیے مجھے سہارا دے دو، کوئی کہہ رہا ہے فاعیذوہ، تو اسے سہارا دو. تو یہ سہارا کب مانگے گا؟ کوئی ظالم اس پہ ظلم کر رہا ہے اور آپ ظالم کو روک سکتے، تب وہ دوڑ کے آپ کے پاس آ کر کہتا ہے مجھے بچا لو، مجھے مار رہا ہے.
یوں سمجھے کہ آپ محلے میں بڑی حیثیت رکھتے ہیں، دو بچے لڑ رہے ہیں، ایک بچہ دوسرے بچے کو خوب مار رہا ہے، یہ مار کھانے والا بچہ بھاگ کر آ کر کہتا ہے مدد کرو انکل مجھے بچاؤ۔ آج کے دور میں سب انکل کہتے ہیں، وہ ماموں چچا یہ الفاظ تو چلے گئے، اور کوئی کسی کو چاچا یا ماموں کہہ دے تو چاچا ماموں کو غصہ بھی آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے انکل بلاؤ۔ تو بہرحال انکل 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 اتنا عام ہو گیا ہے کہ حضرت کو بھی لوگ بولتے ہیں انکل حضرت بولے، حضرت انکل بولے، یعنی حضرت کے ساتھ بھی انکل کا لاحقہ لگا دیتے ہیں۔ تو اس طرح لوگوں میں یہ انگریزی لفظ بہت مقبول ہو گیا، تو اردو زبان کے رشتے نکلتے چلے جا رہے ہیں، ہندی زبان کے رشتے آ گئے۔ ایک زمانے میں اپنے بہن بھائی کو بھائی جان بلاتے تھے، تو آپ نے جی جاؤ جی، مطلب جی جا جی، وہ ہندی کا لفظ ہے جی جا جی، جھٹکے میں بولے تو جی جاؤ جی، یعنی سالہ یا سالی جو اپنے بہن بھائی کو ہمیشہ جھڑکتے رہتے جی جاؤ جی جی جاؤ جی، یہ لفظ بہت عام ہو گیا ہے۔ اگر وہ جھڑکنے والا لفظ نہ بولا جائے تو بہن بھی بھی ناراض رہتا ہے، مجھے دولے بھائی الفاظ پورے بوڑھے ہو گئے بولتا ہوں، زمانہ گزر کا الفاظ کیا ہو گئے، بہت بوڑھے ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، نیا لفظ بولا۔ اسی طرح آپا چلے گئے، آپا بی آپا چان آپا، یہ الفاظ جو اردو میں جا کے دیدی 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 کا لفظ کامن ہو گیا، تو ہندی اردو میں گھس گئی، اور بعض جگہ تو انگریزی گھس گئی۔ تو میں یہ بات ضمناً آپ کے سامنے عرض کیا، کیونکہ کوئی بھی یا بڑے آدمی ہیں، کوئی وونر ہے اپنے نوکر کو مار رہا ہے، مگر وہ وونر جو اپنے نوکر کو مار رہا ہے وہ آپ کی بات سن سکتا ہے، آپ سے ڈرتا ہے۔ اگر وہ نوکر مار کھاتے ہوئے آپ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے لیے مجھے بچا لو، یہ مجھے جان سے مار دے گا، بچا لو، آپ اس وونر کو روک سکتے ہیں، بھائی تھم جا بھائی ذرا بیٹھ، اس کو ڈرا بھی سکتے ہیں آپ۔ تو اگر کوئی آپ کے پاس آئے اللہ کا نام لے کر سہارا طلب کرے، سپورٹ طلب کرے، تو اس کی مدد کرو، اسے سہارا دو، اسے پناہ دو۔ وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، جو اللہ کا نام لے کر مانگے اسے دے دیا کرو، اللہ کے لیے دیا کرو، یعنی کہو کہ اللہ کا نام لے لیا تو اس لیے میں تجھے دے رہا ہوں۔ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، اور جو تمہیں بلائے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر لو۔ فَأَجِيبُوا، تکبر مت کرو۔ بعض لوگ دعوت قبول نہیں کرتے دو وجہ سے، پہلی وجہ یہ ہے کہ تکبر، میں جا کر کیا اس کے گھر میں کھانا، اور دوسری وجہ سستی، وہاں تک چل کر کون جاتا، اس کے گھر میں کون انتظار کرتا، تو سستی کی وجہ سے بھی دعوت قبول نہیں کرتے۔ اور یہ دعوت دینے والا اس لیے دعوت نہیں دیتا کہ آپ کو کھانے کی ضرورت ہے، بلکہ محبت کو بڑھانے کے لیے ہی دعوت دیتا ہے۔ محبت کو بڑھانا یہی مقصد ہوتا ہے دعوت کا۔ دعوت کے بغیر کوئی آ کے مانگ رہا ہے آپ سے، آپ اسے دے رہے ہیں، تو یہ مدد کرنا، محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، ہدیہ دینا، دعوت دینا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادوا تحابوا، اے مومنو ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، لیا کرو، تمہاری محبت بڑھ جائے۔ محبت کو بڑھانے کا طریقہ ہے ہدیہ دینا، اور کوئی ہدیہ دے تو اسے قبول بھی کر لینا۔ ومن صنع، تو اس میں حضور فرماتے ہیں ومن دعاکم فاجیبوہ، جو تمہیں بلائے یعنی گھر پہ بلائے، دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ اگر مجبوری ہے، تم کسی مصروفیت میں پھنس گئے تو معذرت پیش کر دو۔ ومن صنع الیکم معروفا فکافئوہ، جو تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کر دے، یعنی تمہارا کوئی کام کر دیا، تم پر احسان کر دیا کوئی، تو اس کا عوض کر دیا کرو، یعنی جیسی بھلائی اس نے کی، جیسا اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، تم
دیکھتے رہو کہ موقع ملے تو تم بھی احسان کر دو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ، اگر تمہارے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اس کا عوض کر سکو، اس نے جو احسان تم پہ کیا ہے تم بھی اس پر وہی احسان کرو، اتنی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، فَادْعُوا لَهُ، تو اس کے حق میں دعا کرو، حَتَّى تُرَوْا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، یہاں تک کہ تمہیں خود اطمینان ہو جائے، تمہارے دل کو تسلی ہو جائے کہ تم نے ایک حد تک اس کا عوض کر دیا ہے۔ یعنی جی بھر کے دعا دیا کرو، اس کے منہ پر بھی دعا کرو اور اس کے پیٹھ پیچھے بھی اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں بھی کتنی پیاری، ہر چیز کو حضور سمجھاتے ہیں، اس میں کتنی باتوں کو حضور نے سمجھا دیا۔ کوئی تم سے سہارا مانگے اللہ کا نام لے کر سہارا دو، کوئی تم سے مدد طلب کرے اس کی مدد کر دو، کوئی تم کو دعوت دے تو اسے قبول کر لو، کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو تم بھی اس کا عوض کیا کرو، اگر عوض نہیں کر سکتے تو دعا کرو، اور دعا میں بھی کنجوسی مت کرو، اس قدر دعا کرو کہ تمہارے دل کو خود اطمینان ہو جائے، تسلی ہو جائے۔ تو اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، وہ ابو داؤد والنسائی، امام ابو داؤد اور امام نسائی دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا۔ ایک اور حدیث عرض خدمت ہے، وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسأل بوجہ اللہ الا الجنہ، رواہ ابو داؤد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے پوچھی نہیں جاتی کوئی چیز سوائے جنت، یعنی اللہ کی خاطر تم کسی سے مانگو تو جنت مانگو، یعنی یوں کہو کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جنتی بنا دے، صرف دنیا 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 ہی طلب کرتے رہو گے تو پھر تم سے بڑھ کر بیوقوف کون ہے؟ یہ جو دنیا ہے چند دنوں میں ہاتھ سے نکل جائے گی، یہ عارضی چیز ہے، عارضی چیز ہی کیوں مانگ رہے ہو؟ ایسی چیز مانگو جو دائمی ہے، ابدی ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کی ہی ایک مثال لے لیجئے کہ کوئی آپ کو پاسپورٹ دے رہا ہے، ٹیمپرری پاسپورٹ، پرماننٹ پاسپورٹ، یہ ایک ایسا پاسپورٹ ہے 1 سال 2 سال میں ختم ہو جائے گا، ایک ایسا ہے زندگی بھر رہے گا، اور آپ کو اختیار دیا جاتا ہے چاہے تو یہ لے لو چاہے تو وہ لے لو، دونوں میں اتنی ہی محنت ہے، اتنا ہی خرچ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پرماننٹ لے لیں گے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ جنت پرماننٹ مقام ہے، دائمی مقام ہے۔ اللہ کا نام لے کر کسی سے تم گزارش کرتے ہو کہ میرے لیے دعا کرو، تو گزارش کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے، تم کو جنت دے دے۔ بس دنیا کی چیز بھی آپ مانگتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، مگر یہ چھوٹی چیزیں، بڑی چیز تو جنت ہے۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو اس کے بعد الفصل الثالث، تیسری فصل شروع ہو رہی ہے، اور اس کی حدیث دراز ہے، لہٰذا اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے رب کریم ہم پر تیری خاص رحمت نازل فرما، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا، اے رب ذوالجلال جو حدیثیں ہم نے سنی ہے اے مولا ہمیں ان حدیثوں پر عمل کرنے والے بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔